اور کچھ کرنا ہے وہ بھی کر کے دیکھ لو, یاد رکھنا وہی کروں گا جو کر رہا ہوں. اور کچھ کرنا ہے وہ بھی کر کے دیکھ لو, یاد رکھنا وہی کروں گا جو کر رہا ہوں. اور کچھ کرنا ہے وہ بھی کر کے دیکھ لو, یاد رکھنا وہی کروں گا جو کر رہا ہوں. السلام علیکم, مجھے جمیل فاروقی کہتے ہیں. آپ میرا آفیشیل یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. تمام تعریفیں اس ذات پاک کے لیے جو ہماری شہرگ سے بھی قریب ہے اور ہماری ہر آنے جانے والی سانس کے بیچ میں ہونے والی منیمل سی ہیپننگ کو بھی بخوبی جانتا ہے. اور تمام درود پاک نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے اوپر, جو وجہ تخلیق کائنات ہیں, جن کی وجہ سے ہم ہیں, جن کی وجہ سے یہ کل کائنات ہے. اور اب حسب روایت, حسب معمول, حسب ذائقہ, حسب توفیق, تمام لانتیں, تمام بد دعائیں, تمام پھٹکاریں, تمام دھوبی پھٹکے اس نیوٹرل وائر کے اوپر, I'm talking about the wire, رمانڈوی وائر, رمانڈا سے آئی ہوئی اس نیوٹرل وائر کے اوپر, جس کی وجہ سے میرا چارجر برباد ہوا اور آج تک ٹھیک نہیں ہو کے دے رہا ہے. اس کے باوجود کہ میں نے چارجر کو ایکسٹینشن بھی دے کر دیکھ لی ہے, پی ایم ٹی کے ساتھ بھی لگا کے دیکھ لیا ہے, اور جو ٹوٹکے تھے تھوڑے بہت وہ بھی کر کے دیکھ لیے, لیکن وہ ٹھیک نہیں ہو کے دے رہا. تو آئی ہوپ کہ یا تو اس کے سبسٹیوٹ یا ریپلیسمنٹ کی طرف جانا پڑے گا, یا اس کی مستقل تدفین کرنی پڑے گی, پھر جا کے شاید کچھ ریلیف ملے اور میرے گھر کا جو شارٹ سرکٹ ہوا ہے وہ ٹھیک ہو پائے. اسی شارٹ سرکٹ کا نتیجہ ہے کہ روانڈا جیسے ملک کے اندر نظام انصاف کی کوئی وقت نہیں رہی ہے. اب پاکستان کی بات کر لیتے ہیں. پاکستان کے اندر پاکستان کے معروف صحافی, سینئر رینک پرسن, تجزیہ کار عمران ریاض خان, ان کو ایک کیس میں اٹھایا گیا, گو کہ حدود اسلام آباد کی تھی. میں آج بڑا جینون آپ کے سامنے کنسرن رکھنے جا رہا ہوں. حدود اسلام آباد کی تھی, لیکن کیونکہ پولیس نے جھوٹ بولا تو معزز عدلیہ کو وہ ماننا پڑتا ہے جو پولیس کہتی ہے. انہوں نے اٹک بتایا تو اٹک مانا گیا. تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ آپ اٹک کورٹ چلے جائیں اٹک کورٹ. اگلے اٹک کورٹ گئے, اٹک کورٹ نے کہا کہ ہماری جورسڈکشن میں نہیں آتا, آپ کو اس کو پنڈی کورٹ لے کے جانا پڑے گا. یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ سے نو ریزلٹ, پھر اٹک کورٹ سے نو ریزلٹ, اور پھر چلے گئے پنڈی کورٹ کے اندر. پنڈی کورٹ کے اندر 3 گھنٹے کے لیے ہیئرنگ ہوئی ہے. 3 گھنٹے کے لیے ہیئرنگ. 3 گھنٹے کی ہیئرنگ کے بعد جج موصوف, جوڈیشل مجسٹریٹ موصوف فرماتے ہیں یہ تو ہماری حدود میں نہیں آتا. 3 گھنٹے کی ہیئرنگ کے بعد واپس لے گئے اٹک, اور اٹک کورٹ کے اندر پھر رات کو دیر میں, کافی دیر بعد فیصلہ محفوظ ہوا, اور آج صبح 7 بجے یہ فیصلہ سنایا گیا کہ ان کو ہم رہا کر رہے ہیں, ان کی فوری رہائی کا حکم دیا جائے, کیونکہ بیس لیس ایلیگیشنز ہیں. بڑی خوشی کی بات تھی, لیکن خوشی کی بات نہیں ہے, کیونکہ آپ اور ہم ایک ایسے نظام میں ہیں جس کو بدبودار بغلول نظام کہتے ہیں. اس بدبودار بغلول نظام, سمجھ گئے نا, بدبودار بغلول نظام, یہ ایسا بدبودار بغلول نظام ہے جس کو اس بغول کی ضرورت ہے. شاید پھر یہ غریب کی بات سن پائے, ورنہ جو حالات ہیں, ان حالات کے اندر اس بدبودار بغلول نظام میں آپ غریب کے لیے انصاف کی جو امید ہے اس کو مرتا ہوا ہی سمجھیے. امیر کے لیے یہ نظام ہی نہیں ہے, وہ نظام کو ہی خرید لیتا ہے, وہ نظام کے بڑے بڑے بغلولوں کو خرید لیتا ہے, وہ نظام کے بڑے بڑے کرتا دھرتاؤں کو خرید لیتا ہے. اور یہ بدبودار بغلول نظام ہی کا شاخسانہ ہے کہ عمران ریاض خان صاحب ایک کیس سے رہائی پاتے ہیں تو ان کو چکوال کی پولیس پکڑ لیتی ہے. یعنی اب کوئی شہر رہ تو نہیں گیا, 20 شہر ہے نا, کوئی شہر رہ تو نہیں گیا جس کی پولیس نے ان کو اٹھانا ہو. یہ ہمارا نظام انصاف, یہ ہمارا نظام قانون, اور پوری دنیا میں ہم یہ واویلا مچاتے ہیں کہ ہم تو بڑے انصاف پسند لوگ ہیں, ہم تو بڑے قانون پسند لوگ ہیں. اور ہماری وہ گورنمنٹس جو اپوزیشن میں ہوا کرتی ہیں وہ سب سے زیادہ واویلا مچاتی رہتی ہیں کہ جی یہ آزادی اظہار رائے پہ قدغن نہیں ہونی چاہیے, آزادی اظہار رائے کو دبانا نہیں چاہیے. لیکن جیسے ہی یہ بغلول نظام کے زیر انتظام آتے ہیں تو ان کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے. ان کو میڈیا کے اندر جو ہے فیک نیوز دینے والے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. ان کو میڈیا کے اندر اشخاص کے پارٹیز کے ساتھ تعلقات نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. میڈیا کے اندر برائیاں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. اور سلام ہے باقی میڈیا کو, سلام ہے بھائی. یعنی اگر آپ دیکھیے کہ یہ کیس چل رہا ہے تو اس میں صرف 2-3 چینلز ہیں جو اس کو فالو کر رہے ہیں, عمران ریاض خان کے کیس کو. باقی سب نے بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے,
سارے صحافیوں نے, اینکرز نے, آزادی اظہار رائے کے چیمپئنز نے, انسانی حقوق کی آزادی کے چیمپئنز نے, سب نے آنکھیں بند کر لی. کیوں؟ کیونکہ آپ کو اس بندے کے اوپینین سے اختلاف ہے, کیونکہ نظام بوسیدہ اور بغلول ہے, اور بغلول کے ساتھ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ عقل تو اس کے اندر ہے نہیں, اس کے ساتھ آپ لڑ تو نہیں سکتے. ہاں, تا جائے کہ کوئی ایسا عقل مند بندہ آ جائے جو اس بوسیدہ نظام کو, بغلولی نظام کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے. تو امید واسق ہے کہ آپ میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے, جو میں کہنا چاہ رہا ہوں سمجھ رہے ہوں گے نا. تو صبح دوپہر شام کی لٹریشن کے باوجود نہ تو یہ نیوٹرل ٹھیک ہوتا ہے, نیوٹرل چارجر, اور یہ ہمارا جو بغلولی نظام ہے یہ ہمیں برٹن رول آف لا دینے کے بعد بھی اس کی حالت یہ ہے کہ 80 سال سے اسی پرچے پہ لکھے ہوئے جملوں کو چلا کے بندوں کو. اور میں ایک دفعہ کسی نے مجھے راستے میں روک لیا, حالانکہ میرے پاس سارے ڈاکومنٹس تھے گاڑی کے, تو اس نے مجھے روک لیا تو مجھے کہتا ہے کہ نیچے اترو, باہر آؤ. پولیس والا تھا, ٹریفک پولیس بھی نہیں تھی, نارمل پولیس والا تھا, جس کو روکنے کی اتھارٹی نہیں ہوتی ویسے بائی دا وے گاڑی کو, لیکن اس نے مجھے بلا لیا. اس نے ہاں بھائی کیڑا پریس ہے تیرا؟ تو میں نے اس کو بتایا, میں نے کہا جی میں ٹی وی چینل میں ہوتا ہوں. کہتا ہے یہ جو میرا رجسٹر ہے نا, اس پہ ایک دفعہ تمہارا نام آ گیا نا تمہاری زندگی برباد ہو گئی. میں کہا یار ادھر دکھا, میں پکڑا اس کو پہاڑ کے سائڈ پہ پھینک دیا. میں نے کہا یہ تمہارے رجسٹر کی اوقات ہے. کیوں؟ کیونکہ تم صرف پیسہ, 2 نمبر پیسہ لینے کے لیے, کیونکہ تم بغلولی نظام کا حصہ ہو, صرف یہ کہ 50-100 روپے مجھے مل جائیں, اور تم ڈرا رہے ہو, اور تم سمجھ رہے ہو کہ یہ عام سا کوئی چھوٹے موٹے کسی اخبار کا بندہ ہوگا, یہ اس کو میں ڈراؤں گا دھمکاؤں گا یہ دب جائے گا. خود کے اوپر قانون اپلائی نہیں کرنا لیکن دوسروں کو. اور یہی حال ہماری معزز عدلیہ کا ہے. معزز عدلیہ انتہائی احترام کے ساتھ, ورنہ جرم بچے نہیں جن رہا ہوتا اگر یہ نہ ہوتا. ہماری معزز عدلیہ کے لیے ایک ایسا شخص جو اپنا ایک مخصوص نظریے کے اوپر ڈٹا ہوا ہے, محب وطن ہے, اس کے لیے تو آپ اس نے اس کو رولر کوسٹر بنا دیا. ایک جگہ آپ نے ٹپ دی, پھر دوسری جگہ, تیسری جگہ, چوتھی دفعہ, اور پھر کوئی شہر رہ تو نہیں گیا کیونکہ نظام بغلولی ہے. لیکن جب آپ نے انصاف کرنے کی ٹھان لی ہوتی ہے کیونکہ نظام بغلولی ہے, تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ رات کے 12 بجے بھی بیٹھ جاتے ہیں. آپ انصاف دے کے چھوڑتے ہیں, آپ انصاف کی ویکسین زبردستی ٹھوک کے چھوڑتے ہیں, لیکن جہاں ضرورت ہے وہاں نہیں ہوتی. تو یہ انتہائی افسوس ہے. اسی ایسے تو نہیں ہمارا نمبر 130 سے نیچے چلا گیا, اس کے لیے ہمیں سوچنا ہوگا, ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا. ہمارے ایک دوست کا کیس تھا, مرید عباس, ہمارا ایک دوست تھا, اینکر تھا, اس کا مرڈر ہوا, دن دہاڑے مرڈر ہوا, CCTV فوٹیجز موجود ہیں. آپ مانیں گے اس بات کو؟ اس کی بیوہ بیچاری در در دھکے کھا کے تھک گئی ہے. پیسہ اس کا لٹ گیا الگ بات, وہ تو جو گیا برباد ہو گیا پیسہ, بندے کی جان چلی گئی, اس کی بیوہ دھکے کھا کھا کے تھک گئی. 1.5 سال بعد فرد جرم عائد ہوئی, یعنی کیس سننے کے قابل بنایا گیا. آپ اندازہ کریں گے اس بات سے؟ یہ نظام انصاف ہے ہمارا غریب کے لیے. اور یہ وہ غریب ہے جو کم از کم انفلوئنشل تھا, میاں بھی اینکر, بیوی بھی اینکر, ٹھیک. اس کے مرڈر کے بعد 1.5 سال بعد اس کا کیس ہیئرنگ کے قابل بنایا گیا, یعنی پہلی سماعت ہوئی اس کی, اور آج تقریباً میرے خیال میں 3.5 سال ہو گئے ہیں, کچھ نہیں ہوا اس کے اوپر. تو یہ ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں جب ہمیں اچانک پتہ چلتا ہے کہ رات کو منصف بیٹھ گئے ہیں اور وہ فیصلہ دینے لگ گئے ہیں, تو بڑی اچھی بات ہے. لیکن یہ والا انصاف اس بغلولی نظام کے اندر, چپ کر تم چپ, بغلولی نظام کے اندر ایک غریب کے لیے نظام انصاف کے ذریعے انصاف دینے کے لیے رائج نہیں ہے. یہ بڑا افسوسناک ہے. اس کی تطہیر کی ضرورت ہے, اس کی. اور اس سے بڑا المیہ, لوگ نکلے ہوں گے مختلف شہروں میں, بٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ اسلام آباد, جہاں بارش بھی تھی. میں نیشنل پریس کلب کے باہر گیا, تو جو ہم جو ٹویٹر کے اوپر احتجاج کرنے کے عادی لوگ ہیں نا, اور وہ تمام نظام انصاف سے, بوسیدہ نظام انصاف سے, بغلولی نظام سے تنگ لوگ جو ٹویٹر کے اوپر ہیرو بناتے نہیں چھوڑتے کسی کو, ان میں سے کچھ 100-150 لوگ, اس سے زیادہ لوگ نہیں تھے NPC کے باہر. جب آپ اپنی پریزنس نہیں شو کریں گے, چاہے وہ میڈیا کے صحافتی چیمپئنز ہوں, چاہے وہ اینکر برادرانز ہوں, چاہے وہ پھر خواتین اور مرد حضرات ہوں, جب آپ خود اپنی پریزنس نہیں شو کریں گے تو سولیڈیرٹی ٹویٹر پہ, سوشل میڈیا پہ, اس کی اپنی ایک امپورٹنس ہے, ان پرسن پریزنس کی اپنی امپورٹنس ہے. دوسرے شہروں میں نکلے ہوں گے, لیکن میں اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں. تو یہ بڑا افسوسناک ہے. اس قوم کو جگانے کے لیے بھی نا, اس بغلولی نظام سے جان چھڑانے کے لیے بھی نا, اپنے آپ کو تھوڑا سا وہ غیرت کا بوسٹر ڈوز لگانا پڑے گا, شاید ان کی غیرت جا جائے. یہ بہت افسوسناک ہے. آج ان کے ساتھ ہوا, کل میرے ساتھ ہوا ہوگا, پرسوں کسی کے ساتھ ہوگا, یہ ہوتا رہے گا اور یہ رکے گا نہیں.
آج کے ولاگ سے اتنا ہی. اگر کوئی بات بری لگی ہو تو آپ نے کریکٹ کرنا ہے اور سبسکرائب کرنا ہے, بیل آئیکن ہٹ کرنا ہے اور چینل کو پروموٹ کرنا ہے. ہم سب کے لیے دعا بھی کرتے رہنا ہے. اللہ حافظ ناصر.